بلیٹن میں سب سے پہلے آپ کو خبر دیں، اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران نے اسرائیل پر ایک اور میزائل حملہ کیا ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق ایران سے حملے کے بعد تل ابیب وسطی ریجن میں دھماکے سنے گئے ہیں۔ اس سے پہلے پاسداران انقلاب نے بیان میں کہا تھا کہ ایران میں ریڈار تنصیبات پر حملوں کے جواب میں نیوتم اور تیل نوف بیسز کو نشانہ بنایا۔ رات 10 بیلسٹک میزائل داغنے کے بعد پاسداران انقلاب نے بتایا تھا کہ اسرائیل کا رماد ڈیوڈ اے بیس ہدف تھا جسے لبنان پر حملوں کے لیے استعمال کیا گیا۔ اسرائیل نے تہران، اصفہان اور تبریز پر فضائی حملے کیے۔ ایرانی حکام کے مطابق مشہد میں پیٹروکیمیکل پلانٹ کو نقصان پہنچا۔ جانی نقصان کے بارے میں فوری طور پر آگاہ نہیں کیا گیا۔ اسرائیلی فوج ریڈیو نے خبر دی ہے کہ فوج کے اندازے کے مطابق ایران کے خلاف مہم کئی روز جاری رہ سکتی ہے۔ دوسری جانب یمن کی حوثیوں نے بھی اسرائیل پر میزائل حملہ کیا۔ بحیرہ احمر میں اسرائیلی جہازوں کی آمد و رفت پر حوثیوں نے پابندی لگانے کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ اسرائیلی فوج کا دعویٰ ہے کہ اس نے ایران اور یمن سے آئے میزائل ناکارہ بنا دیے۔ ایران پر اسرائیلی حملوں سے پہلے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ ایران کے ساتھ حتمی ڈیل کے بہت قریب ہیں، جو کچھ ہوا نہیں چاہتا کہ اسے اڑا دیا جائے۔ نیتن یاہو جوابی حملہ کرے گا تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا جیسے 47 سال سے چل رہا ہے۔ ایران سے معاہدے پر پیر، منگل یا بدھ کو دستخط ہونے تھے اور اب یہ سب کچھ ہو گیا۔ صدر ٹرمپ اور نیتن یاہو کے درمیان فون پر بات چیت۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق نیتن یاہو نے امریکی صدر کو ایران پر حملے کرنے کے اپنے ارادے سے آگاہ کیا۔ امریکی صدر نے کہا اگر حملہ کیا گیا تو امریکہ اس میں حصہ نہیں لے گا۔ اسرائیلی وزیر اعظم سے گفتگو سے پہلے ٹرمپ کا کہنا تھا کہ نیتن یاہو کو کہوں گا کہ جوابی حملہ نہ کرے۔ ایرانی حملوں سے کسی کو نقصان نہیں پہنچا، امید ہے کہ اسرائیل جوابی کارروائی نہیں کرے گا۔ ٹرمپ نے یہ بھی کہا ہے کہ ایران کو مشورہ دیں گے، آپ نے اپنے میزائل داغ دیے، بس اتنا کافی ہے۔ ایران میز پر واپس آئے اور معاہدے کرے۔ اسرائیل کی جانب سے بیروت پر اتوار کے حملے پر خوش نہیں ہیں۔ برطانوی اخبار کو انٹرویو میں کہا کہ نیتن یاہو کے پاس ایران کے ساتھ معاہدہ قبول کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ ایران کے حملوں نے امریکہ ایران مذاکرات مکمل کرنے کی خواہش کو نہیں بدلا۔ یہ بھی کہا کہ اگر ڈیل ناکام ہوئی تو ایران پر کمانڈو آپریشن پر غور کریں گے۔ لبنانی دارالحکومت بیروت میں جارحانہ کارروائی اور جنگ بندی کی واضح خلاف ورزی نے ایرانی جوابی کارروائیوں کے سلسلے کی پہلی کڑی کو متحرک کر دیا ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر برائے خارجہ امور علی اکبر ولایتی کا کہنا ہے کہ باب المندب میں موجودہ سیکیورٹی صورتحال سے دشمن کو کسی غلط اندازے میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ محور مزاحمت دونوں آبی گزرگاہوں کو بند کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ انتخاب آپ کے ہاتھ میں ہے، جارحانہ طرز عمل کو روکیں یا پھر طاقت کے نئے توازن کے مرحلے میں داخل ہوں جس میں دونوں آبنائیں شامل ہوں گی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے مشرق وسطی کی تازہ صورتحال پر قطر، سعودی عرب سمیت مختلف ممالک کے اعلیٰ عہدیداروں سے ٹیلی فون پر بات کی ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق عباس عراقچی اور سعودی وزیر خارجہ کے درمیان ٹیلی فونک گفتگو میں دونوں رہنماؤں نے خطے کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ قطری وزیر اعظم کی ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ٹیلی فونک بات چیت ہوئی ہے۔ قطری وزارت خارجہ کے مطابق قطری وزیر اعظم اور ایرانی وزیر خارجہ نے امریکہ ایران کے درمیان ثالثی کی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا اور لبنان کی تازہ ترین صورتحال پر بھی گفتگو کی۔ اس سے پہلے ایک بیان میں ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ ترک وزیر خارجہ اور پاکستانی فیلڈ مارشل سے فون پر الگ الگ بات کی ہے۔ اسرائیل کے خلاف ایران کے رد عمل اور خطے کی تازہ صورتحال پر گفتگو کی گئی۔ یورپی یونین کے خارجہ پالیسی کے چیف کایا کیلس نے ایران اور اسرائیل کے درمیان حملوں کے بعد مزید کشیدگی کے خلاف خبردار کرتے ہوئے تمام فریقوں پر زور دیا ہے کہ وہ دوبارہ مذاکرات کی میز پر واپس آئیں۔ انہوں نے کہا کہ فریقین کو سفارتی بات چیت کا راستہ اختیار کرنا چاہیے، صورتحال مزید خراب نہ ہو۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی اس وقت پریس بریفنگ دے رہے ہیں۔ متاسفیم از اینکه برخی کشورهای منطقه اجازه دادن از قلمروشون، از امکاناتشون، از حاکمیتشون و از عزتشون برای ارتکاب جنایت، ارتکاب تجاوز و حملات غیرقانونی توسط رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه یک کشور مسلمان منطقه استفاده بشه. لذا من توصیه میکنم به همه کشورهایی که دغدغه انسجام و اعتبار اسلامی و عربی دارند مراقب باشند که
خواسته یا ناخواسته آب به آسیاب دشمن نریزند. اعتبار رو میتوان به شیوه‌های مختلف کسب کرد. اینکه بیش از 3 سال برادران و خواهران شما در غزه مسلح شوند، در معرض نسل کشی آشکار باشند و متاسفانه اتفاقی از طرف برادران و خواهرانشون در آن سوی مرز نیفته، خب فکر میکنم بسیار معنادار هست. نور نیوز. وقتتون بخیر آقای دکتر. آقای دکتر، در صورت تداوم حملات اسرائیل به اهداف مورد حساس ایران در منطقه، آیا تهران همچنان پاسخ‌ها رو در چارچوب بازدارندگی محدود تعریف می‌کنه یا گزینه‌های جدیدی روی میز قرار خواهد گرفت؟ متشکرم. خب این سوال رو باید از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران پرسید و من حدس میزنم که اونها هم در عمل نشان خواهند داد. در موردش حتما صحبت نخواهند کرد، در عمل نشان خواهند داد که به چه شکل از کیان ایران، از منافع ملی ایران به هر شیوهی که لازم بدونن دفاع خواهند کرد. بفرمایید. جام بفرمایید. سلام، وقت شما بخیر. اخباری منتشر شده مبنی بر اینکه آمریکا به دنبال مصادره بخشی از دارایی‌های مسدود شده ایران هست به نفع کشورهای منطقه. در این خصوص می‌خواستیم نظرتون رو بدونیم. هم تو دیشب دوباره ادعا کرده که دارایی‌های ایران رو پیش از هر توافقی آزاد نخواهد کرد. خب این ادعاها بخشی از جنگ و فشار رسانه‌ای و تبلیغاتی طرف‌های مقابل هست. حتما بخشی از این جنگ شناختی و جنگ ترکیبی از رژیم صهیونیستی منشأ میگیره. ادعای مضحکی است به این دلیل که ما به شدت طلبکاریم از همه طرف‌های منطقه‌ای که به هر نحوی در ارتکاب تجاوز، ارتکاب جنایت توسط رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران نقش داشتند و این مطالبه رو به هر شیوه و از هر طریقی که بتونیم حتما دنبال خواهیم کرد. موضوع اموال بلوکه شده ایران یکی از اجزای هر تفاهمی است که اب کچھ بات کرتے ہیں موسم کی. آپ کو بتائیں کہ حافظ آباد میں گرمی کی شدید لہر سے بچاؤ کے لیے ہیٹ اسٹروک ریلیف کیمپ کے ساتھ ساتھ ٹھنڈے مشروبات کا اہتمام بھی کیا گیا ہے. مزید جانیں گے سید محمد ضمیر سے. جی، حافظ آباد اس کے تمام مضافاتی علاقے گزشتہ 3-4 روز سے شدید گرمی کی لپیٹ میں چلے آ رہے ہیں. آج بھی یہاں پر درجہ حرارت 41 سینٹی گریڈ سے 42 سینٹی گریڈ تک پہنچنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے. دوسری جانب گرمی کی اس شدید لہر سے بچاؤ کے لیے میونسپل کمیٹی کی جانب سے فوارہ چوک میں ہیٹ سٹروک ریلیف کیمپ بھی قائم کر دیا گیا ہے، جہاں پر شہریوں کے لیے میٹھے ٹھنڈے لیموں ملے پانی کا خاص انتظام کیا گیا ہے. ڈپٹی کمشنر اور ایڈمنسٹریٹر میونسپل کمیٹی نے شہریوں پر زور دیا ہے کہ وہ شدید گرمی کے دوران گھروں سے باہر نہ نکلیں اور دھوپ سے بچاؤ کے ساتھ ساتھ ٹھنڈے مشروبات کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں. نوشہرہ میں گرمی کی شدت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. تفصیلات بتائیں گے محمد شاہد. عید کیمل کے دیگر علاقوں کی طرح ضلع نوشہرہ میں بھی گرمی کی شدت میں مسلسل اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے. شدید دھوپ اور گرم موسم کے باعث شہری مختلف احتیاطی تدابیر اختیار کرتے دکھائی دے رہے ہیں. کئی افراد سن گلاسز، ٹوپیاں اور سر پر رومال استعمال کرتے دکھائی دے رہے ہیں تاکہ خود کو سورج کی تپش سے محفوظ رکھ سکے. دوسری جانب گرمی کا زور توڑنے کے لیے شہری ٹھنڈی اشیاء خوردنوش کا رخ کر رہے ہیں. تربوز، خربوزہ، فریج جوسز، لسی اور دیگر ٹھنڈے مشروبات کی مانگ میں نمایاں اضافہ ہو گیا ہے. شہریوں کا کہنا ہے کہ شدید گرمی میں ٹھنڈی خوراک، پانی اور قدرتی مشروبات کا استعمال صحت کے لیے نہایت ضروری ہوتا ہے اور اسی لیے ان چیزوں کا استعمال زیادہ کر رہے ہیں. جی بی اے 15 دیامر کے انتخابی نتائج میں تاخیر پر جے ایف اے کے حامیوں نے صدیق اکبر چوک پر احتجاج کیا. مظاہرین کا کہنا ہے کہ دھاندلی کے لیے نتائج میں تاخیر کی جا رہی ہے. مشتعل مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے پولیس نے آنسو گیس کی شیلنگ کی. جی بی اے 16 میں ڈی آر او آفس کے سامنے احتجاج کیا گیا. پیپلز پارٹی اور آزاد امیدوار کے حامی احتجاج کر رہے ہیں. مظاہرین کا کہنا ہے کہ غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ آنے کے باوجود اب تک فارم 47 جاری نہیں کیا گیا.